دسمبر کے اوائل کی بات ہے جب محکمہ اوقاف نے زبردستی میری تعیناتی شیخو پورے کے ایک امیر محلے کی جامع مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے قریبی علاقے کے ایک کونسلر کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شومئی قسمت کہ وہ کونسلر محکمہ اوقاف کے ایک بڑے افسر کا بھتیجا تھا۔ نتیجتاً میں لاہور شہر کے بدنام ترین علاقے میں تعینات ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو میں امام مسجد بن کر جا رہا تھا، مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ، جو سنتا تھا ہنستا تھا یا پھر اظہار افسوس کرتا تھا۔ محکمے کے ایک کلرک نے تو حد ہی کر دی۔ تنخواہ کا ایک معاملہ حل کرانے اس کے پاس گیا تو میری پوسٹنگ کا سن کر ایک آنکھ دبا کر بولا، قبلہ مولوی صاحب، آپ کی تو گویا 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ میں تو گویا زمین میں 6 فٹ نیچے گڑ گیا۔ اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے، کسی بھی مسجد میں ہی صحیح، اور میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے کون سے بچے ہیں کہ ان کے بگڑنے کا ڈر ہو۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا اور ہم نے سامان باندھنا شروع کیا۔ بچوں کا ذکر چھڑ ہی گیا تو بتاتا چلوں کہ شادی کے 22 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ خیر اب تو شکوہ شکایت بھی چھوڑ چکے تھے۔ دونوں میاں بیوی جب کسی کا بچہ دیکھتے تو دل دکھتا تھا تو یاد الہی میں دل لگا لیتے تھے، اور وہ بھلی مانس کسی کونے خدرے میں منہ دے کر کچھ آنسو بہا لیتی۔ سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے۔ بادامی باغ اڈے پر اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاش شروع کی۔ ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تلک دیکھا اور پھر برقع میں ملبوس عورت ساتھ دے کر 40 روپے کے عوض لے جانے کی حامی بھری۔ تانگا چلا تو کوچ بان نے میری ناقص معلومات میں اضافہ یہ کہہ کر کیا کہ میاں جی، جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں، ٹبی گلی کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ میں ہم پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں، میلے کرتوں کے غلیظ دامن سے ناک پونچھتے ننگ دھڑنگ بچے، نالیوں میں کالا پانی اور کوڑے کے ڈھیروں پر منڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزیوں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی کھڑکیوں سے آدھی باہر لٹکتی عورتیں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ پان، سگریٹ اور پھول والوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھیں۔ دکانیں تو بند تھیں، مگر ان کے نئے پرانے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا کیا رکا، مانو محلے والوں کی عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونے خدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگیں۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ ابے نیا مولوی ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا۔ کیا پتہ لگتا ہے بہن، مرد کا کیا اعتبار۔ ہاں ہاں صحیح کہتی ہے تو۔ عجیب طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفا کے محلے میں کوئی طوائف وارد ہوئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو، جو مولوی صاحب کرتا دوڑا آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور پچھلے 25 سال سے اپنے فرائض منصبی نہایت محنت اور دیانتداری سے ادا کر رہا تھا۔ بھائی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کر۔ دبلا پتلا، پکی عمر کا مرد، لمبی سفید داڑھی، صاف ستھرا سفید پاجامہ کرتا، کندھے پہ 4 خانے والا سرخ و سفید انگوچھا، پیشانی پہ محراب کا کالا نشان، سر پہ سفید ٹوپی اور نیچی نگاہیں۔ سادہ اور نیک آدمی اور منہ پہ شکایت کا ایک لفظ نہیں۔ بوڑھا آدمی تھا مگر کمال کا ہمت و حوصلہ رکھتا تھا۔ سامان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ 10 دن لگ گئے۔ گھر کیا تھا، 2 کمروں کا کوارٹر تھا، مسجد سے متصل، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، ایک اس سے بھی چھوٹا غسل خانہ اور بیت الخلا، اور ایک ننا منا سا صحن۔
बहरहाल हम मियाँ बीवी को बड़ा घर किस लिए चाहिए था, बहुत था हमारे लिए, बस इर्द गिर्द की इमारतें ऊंची हो जाने की वजह से तारीकी बहुत थी। दिन 12 बजे भी शाम का धुंधलका सा छाया रहता था। घर के ठीक करने में गुलाम शब्बीर ने बहुत हाथ बटाया, सफाई करने से दीवारें चूना करने तक। थोड़ा कुरेदने पर पता चला कि यहाँ आने वाले हर इमाम मस्जिद के साथ गुलाम शब्बीर ही घर का काम भी करता था। बस तनख्वाह के नाम पे गरीब 2 वक्त का खाना मांगता था और रात को मस्जिद में ही सोता था। यूं उसको रहने की जगह मिल जाती थी और मस्जिद की हिफाजत भी हो जाती थी। एक बात जब से मैं आया था दिमाग में खटक रही थी, सो एक दिन गुलाम शब्बीर से पूछ ही लिया, मियाँ ये बताओ कि पिछले इमाम मस्जिद के साथ क्या माजरा गुजरा। वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर एक तरफ ले गया कि बेगम के कान में आवाज़ ना पड़े। मियाँ जी अब क्या बताऊँ आपको, जवान आदमी थे और गैर शादीशुदा भी। मोहल्ले में भला हुस्न की क्या कमी है, बस दिल आ गया एक लड़की पे। लड़की के दलाल भला कहाँ जाने देते थे सोने की चिड़िया को। पहले तो उन्होंने मौलाना को समझाने बुझाने की कोशिश की, फिर डराया धमकाया, मौलाना नहीं माने। एक रात लड़की को भगा ले जाने की कोशिश की, बादामी बाग अड्डे पर ही पकड़े गए। जालिमों ने इतना मारा पीटा कि मौलाना जान से गए। गुलाम शब्बीर ने निहायत अफसोस के साथ पूरी कहानी सुनाई। पुलिस वगैरह कातिल पकड़े नहीं गए, मैंने घबरा कर पूछा। गुलाम शब्बीर हंसने लगा, कमाल करते हैं आप भी मियाँ जी, पुलिस भला इन लोगों के चक्रों में कहाँ पड़ती है, बस अपना भत्ता वसूल किया और गायब। और वैसे भी कोतवाल साहब खुद उस लड़की के आशिकों में शामिल थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहाँ इस जहन्नुम में फंस गए हम। मैं ये सब सुनकर सख्त परेशान हुआ। आप क्यों फिक्र करते हैं मियाँ जी, बस चुप करके नमाज पढ़ें और पढ़ाएं। दिन के वक्त कुछ बच्चे आ जाया करेंगे, उनको कुरान पढ़ा दें, बाकी बस अपने काम से काम रखेंगे तो कोई तंग नहीं करता यहाँ। बल्कि मस्जिद का इमाम अच्छा हो तो गुनाहों की इस बस्ती में लोग सिर्फ इज्जत करते हैं। गुलाम शब्बीर ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया तो मेरी जान में जान आई। उन्हीं शुरू के अयाम में एक वाकया हुआ। पहले दिन ही दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गुलाम शब्बीर ने जाके दरवाज़ा खोला और फिर एक खाने की ढकी तश्तरी लेकर अंदर आ गया। मेरी सवालिया निगाहों के जवाब में कहने लगा, नूरा ने खाना भिजवाया है, पड़ोस में रहती है। मैं कुछ ना बोला और ना ही मुझे कोई शक गुजरा। सोचा होगी कोई अल्लाह की बंदी। और फिर इमाम मस्जिद के घर का चूल्हा तो वैसे भी कम ही जलता है। बहरहाल जब अगले 2 दिन भी यही मामूल रहा तो मैंने सोचा कि ये कौन है जो बगैर कोई एहसान जताए एहसान किए जा रही है। इशा की नमाज के बाद मैं मस्जिद में ही था जब गुलाम शब्बीर को आवाज़ देकर बुलाया और पूछा, मियाँ गुलाम शब्बीर, ये नूरा रहती कहाँ है? मैं चाहता हूँ मेरी घरवाली जाकर उसका शुक्रिया अदा कर आए। गुलाम शब्बीर के तो औसान खता हो गए ये सब सुनकर। मियाँ जी, बीबी नहीं जा सकती वहाँ पर, जी वहाँ नहीं जा। मैंने हैरानी से मज़ीद इस्तफसार किया तो गोया गुलाम शब्बीर ने तो पहाड़ ही तोड़ दिया मेरे सर पर। मियाँ जी, उसका पूरा नाम तो आपको पता ही नहीं है, मगर सब उसको नूरा नाचने वाली के नाम से जानते हैं। पेशा करती है जी, यानी तवाइफ है, और तुम हमें उसके हाथ का खिलाते रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। गुलाम शब्बीर मेरा गुस्सा देखकर कुछ शर्मसार हुआ। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके बोला, मियाँ जी, यहाँ तो सब ऐसे ही लोग रहते हैं, इनके हाथ का नहीं खाएंगे तो मुस्तकिल चूल्हा जलाना पड़ेगा, जो आपकी तनख्वाह में मुमकिन। ये सुनकर मेरा गुस्सा और तेज हो गया। हम शरीफ लोग हैं गुलाम शब्बीर, भूखे मर जाएंगे मगर तवाइफ के घर का खाना नहीं खाएंगे। मेरे तेवर देखकर गुलाम शब्बीर कुछ ना बोला, मगर उस दिन के बाद नूरा नाचने वाली के घर से खाना कभी ना आया। जिस मस्जिद का मैं इमाम था, अजीब बात उसके बारे में ये थी कि उस मस्जिद का कोई नाम नहीं था, बस टिब्बी मस्जिद के नाम से मशहूर थी। एक दिन मैंने गुलाम शब्बीर से पूछा, मियाँ नाम क्या है इस मस्जिद का? वो हंसकर बोला, मियाँ जी, अल्लाह के घर का क्या नाम रखना, फिर भी कोई तो नाम होगा ना, अब मस्जिदों का तो नाम होता है। मैं कुछ खिसियाना होके बोला,
بس میاں جی بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آتا ہے پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا ہے، آپ ہی کوئی اچھا سا نام رکھ دیں اب۔ وہ سر کھجاتا ہوا بولا تو میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے؟ کیا نام رکھا جائے اس مسجد کا؟ ہاں، موتی مسجد ٹھیک رہے گا، گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی۔ دل ہی دل میں نے مسجد کا نام رکھنے کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو داد دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں بیوی کھانا لگائے میری منتظر تھی۔ اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی۔ تعداد میں وہ 11 تھے اور سب کے سب لڑکے، ملی جلی عمروں کے 5 سے 11-12 سال کی عمر کے، تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے۔ نہا دھو کر اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے تھے، 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے اور پھر گلی میں کھیلنے نکل جاتے باہر۔ کون تھے، کس کی اولاد، میں نے کبھی پوچھا نہ کسی نے خود بتایا۔ لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ قرآن پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ نبیل نام کا بھی تھا۔ یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن بس تھوڑا زیادہ ہی شرارتی تھا۔ وہ تلاوت میں دل لگتا نہیں تھا اس کا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔ میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس دن صبح ہی سے میرے سر میں ایک عجیب سا درد تھا۔ غلام شبیر سے مالش کرائی، پیناڈول کی 2 گولیاں بھی کھائیں، مگر درد اور شبیر کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا۔ نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ ہی شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑ کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو یکا یک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی رحیل اٹھا کر نبیل کو دے ماری۔ نشانہ تو میں نے کمر کا لیا تھا، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رحیل بچے کی پیشانی پر جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر مجھے اپنے سر کا درد بھول گیا۔ میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کر پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں لگی تھی، مرہم پٹی سے ہی کام چل گیا اور ٹانکے بھی نہ لگے۔ خیر باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ ایک چادر میں لپٹی عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پہ کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ 40-45 سال کی ہوگی، معمولی سی شکل و صورت، سانولا رنگ اور چہرے پر پرانی چیچک کے گہرے داغ، آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پر بہتا کالا سرما، زیور کے نام پہ کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی بالیاں اور ناک میں چمکتا سستا سرخ رنگ کا لونگ، چادر بھی سستی مگر صاف ستھری اور پاؤں میں ہوائی چپل۔ شرمندگی ہوئی مگر پھر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار، اور شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری موتی جیسی مسجد میں اس کا ناپاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں تھا۔ باہر نکل کے کھڑی ہو، مسجد کو گندا نہ کر بی بی۔ میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے کچھ اس حیرانگی سے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ ڈبڈبائی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بھڑکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا اور بغیر کوئی اور بات کیے چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی اور کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے اس عورت کو تو دیکھا تھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان پایا تھا۔ نوراں تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی میاں جی، نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکی اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا۔ غلام شبیر نے نوراں کی وکالت کرتے ہوئے کہا، تو نبیل نوراں کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا تو ملے گی، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو بےہودگی سے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو خیال بھی آیا کہ بچہ
تو معصوم ہے، اور پھر میں نے زیادتی بھی کی تھی۔ اگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے ہی تو مارا ہے۔ کیا ہوا؟ اور پھر ایک ناچنے والی کو کیا حق حاصل ہے کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے؟ کتنے بچے ہیں نوراں کے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نوراں کے ہیں میاں جی، اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے۔ بس اس محلے میں صرف نوراں اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز پھر سے نوراں کی وکالت میں گونج رہی۔ میں نے بھنا کر جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کوتوال صاحب کی گاڑی سامنے آ رکی۔ خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، مگر بیوی بہت نیک تھی۔ ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتی تھی۔ اس دن بھی کوتوال کا آدمی جلیبیاں دینے آیا تھا۔ گرما گرم جلیبیوں کی اشتہا انگیز مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا، اور نوراں والی بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے۔ عشاء پڑھا کہ میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلے تو بازار کی رونق شروع تھی۔ بالکنیوں پر جھلملاتے پردے لہرا رہے تھے، اور کوٹھوں سے ہارمونیم کے سر اور طبلوں کی تھاپ کی آواز ہر سو گونج رہی تھی۔ پان، سگریٹ اور پھولوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر نوراں کے گھر کے دروازے پر جا پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے ٹھٹھے مار مار کر گپیں لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا۔ گلابی رنگ کا چست سوٹ، پاؤں میں سرخ گرگابی، ننگے سر پہ جوڑا اونچا سا، اور جوڑے میں پروئے موتیے کے پھول، میک اپ سے لدا چہرہ، گہری شوخ لپسٹک، آنکھوں میں مسکارا اور مسکارے کی اوٹ سے جھانکتی دعوت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے طنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی جانب دیکھا۔ آخر وہ نوراں کا وکیل جو تھا۔ چھوڑیے میاں جی، عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم۔ اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ میاں، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے معنی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں اور اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے باہر صحن میں ایک کمرہ الگ سے ہے۔ غلام شبیر نے ناگوار لہجے میں جواب دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ غلام شبیر کے لہجے سے جھانکتی ناگواری کا رخ نوراں کی جانب نہیں تھا۔ اس کے بعد نوراں کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنے اور زوجہ کے حج بیت اللہ کی غرض سے کاغذات بنوا رہا تھا۔ اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ میں اور وہ اللہ اور اس کے نبی پاک کی خدمت میں پیش ہوں اور اولاد کے لیے دعا کریں۔ میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے سے مکے مدینے کی زیارت ہو جائے، نام کے ساتھ حاجی لگا ہو تو شاید محکمے والے کسی اچھی جگہ تبدیلی کر دیں۔ زوجہ کا ایک بھانجا انہی دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اس کی وساطت سے درخواست کی قبولی کی کامل امید تھی۔ کاغذات فائل میں اکٹھے کیے ہی تھے کہ غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھائے پہنچ گیا۔ میاں جی، ایک کام تھا آپ سے۔ ہاں ہاں میاں، کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ میں نے داڑھی کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میاں جی، آپ کی تو وزارت میں واقفیت ہے، ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کرا دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات میری جانب بڑھائے۔ دیکھو میاں غلام شبیر، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں گھر بار تمہارے ذمے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کچھ برہمی سے پوچھا۔ نہیں نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھے، یہ میری درخواست نہیں ہے، نوراں کی ہے۔ اس نے سہم کر کہا۔ کیا میاں، ہوش میں تو ہو تم؟ نوراں اب مکے مدینے جائے گی، اور وہ بھی اپنے ناپاک پیشے کی رقم سے؟ توبہ توبہ، میرے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی یہ واہیات بات سن کر۔ میاں جی، طوائف ہے پر مسلمان بھی تو ہے، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے تو سب ایک برابر ہیں۔ اپنی طرف سے غلام شبیر نے بڑی گہری بات کی۔ اچھا، اللہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، واہ میاں واہ،
تو پھر میں درخواست جمع کیوں کرواؤں؟ نورا سے کہو سیدھا اللہ تعالیٰ کو ہی بھیج دے۔ میں نے غصے سے کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ زوجہ کا بھانجا برخوردار نکلا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی۔ ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو اسی بھلی لوگ کے جہیز کے زیور کام آ گئے۔ اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو گئے۔ احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بھر کے دیکھا۔ فرائض پورے کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ، ایک ٹھاٹھے مارتا سفید رنگ کا سمندر۔ گرمی بھی بہت تھی، میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ زوجہ بیچاری کی حالت بھی غیر ہوئی جاتی تھی۔ اوپر سے غضب کچھ یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے اس غریب کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہاتھ کیا چھوٹا، لوگوں کا ایک ریلا مجھے رگیتا گھسیٹتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا۔ عجب حالات تھے، کسی کو کسی دوسرے کا خیال نہیں، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پیر رپٹ ہی گیا۔ میں نیچے کیا گرا کہ ایک عذاب نازل ہو گیا۔ ایک نے میرے پیٹ پر پاؤں رکھا تو دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مار دی۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی۔ مانو ایک لمحے کے لیے تو بجلی ہی گر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نوراں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے پہنچ گئی؟ اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر کہاں صاحب، ایک آہنی گرفت تھی، میں چھڑا ہی نہیں سکا۔ وہ مجھے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر اپنی زوجہ پر پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بےتاب نگاہوں سے مجمع کو ٹٹول رہی تھی۔ ہماری نظریں ملیں تو سب کلفت بھول گئی۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور آنسو پونچھے، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کچھ ہو جاتا تو؟ پریشانی سے اس کے گلے میں ہی الفاظ اٹک رہے تھے۔ بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچاؤں، جانے کون سی نیکی کام آ گئی۔ میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا ہوتا اگر نورا نہیں بچاتی۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نورا؟ ہماری پڑوسن نورا؟ وہ یہاں کہاں آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ اس نے حیرانگی سے کہا، ارے نہیں، نورا ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نورا کو تلاش کرنے کے لیے نظریں دوڑائی، مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں بھی اس کو بہت ڈھونڈا، مگر اتنے جمے غفیر میں کوئی کہاں ملتا ہے۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا تو ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت مبارک باجی، بہت مبارک میاں جی، بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارک دی تو میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر اکڑ سی گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھے پہ تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نورا کا خیال آیا۔ میاں غلام شبیر، نورا کی سناؤ۔ میرا اشارہ اس کی حج کی درخواست کے بارے میں تھا۔ اس بیچاری کی کیا سناؤں میاں جی؟ لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکے شریف میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکے شریف میں ملاقات ہوئی تھی؟ مذاق نہ کریں میاں جی، نورا تو آپ کے جانے کے اگلے ہی دن قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پہ بم پھوڑا۔ قتل ہو گئی تھی؟ میں نے اچنبھے سے پوچھا۔ جی میاں جی، بیچاری نے حج کے پیسے جوڑ رکھے تھے، اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے پیچھے قتل کر دیا غریب کو۔ ہمیں تو صبح کو پتا چلا جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی اور شور مچایا تو سب اکٹھے ہوئے۔ پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ابھی کل ہی میں مردہ خانے سے میت لے کر آیا ہوں، آج صبح ہی تو تدفین کی ہے اس کی۔ غلام شبیر کی آواز آنسوؤں میں بھیگ رہی تھی۔ قاتل کا کچھ پتا چلا؟ میں ابھی بھی حیرانگی کی گرفت میں تھا۔ پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں میاں جی کے طوائفوں کے قاتلوں کو ڈھونڈے۔ اس بیچاری کی تو نماز جنازہ میں بھی بس 3 ہی افراد تھے، میں اور 2 گورکن۔ اس نے افسوس سے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے کہا،
اور اس کے بچے، ان کا کیا بنا؟ میں نے اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی پونچھتے ہوئے دریافت کیا۔ کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو زیادہ تر اسے راتوں رات اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ سب ایسے ہی بچے تھے۔ نورا سب جانتی تھی کہ کس کے یہاں بچہ ہونے والا ہے۔ بس لڑکا ہوتا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی۔ کہنے کو تو طوائف تھی میاں جی، مگر میں گواہ ہوں، غریب جتنا بھی کماتی بچوں پہ خرچ کر دیتی۔ بس تھوڑے بہت الگ کر کے حج پر جانے کے لیے جمع کر رکھے تھے، وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی درخواست جمع کرانے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ مجھ پہ حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو چکے تھے۔ بس میاں جی کیا کہتی بیچاری، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی، بس تو ہی اس طوائف کو بلا لے تو بلا لے، مجھ پر تو پوچھو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ تعصف کی ایک آندھی چل رہی تھی، ہوا کے دوش میری خطائیں اڑ رہی تھیں، گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں چندھیائی جا رہی تھی۔ آپ کیوں روتے ہیں میاں جی؟ آپ تو ناپاک کہتے تھے اس کو۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے میری آنسوؤں سے تر داڑھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہوں غلام شبیر کہ میں کیوں روتا ہوں؟ وہ ناپاک نہیں تھی، ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے پھرتے ہیں۔ نورا تو اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ میری ندامت بھری ہچکیاں بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں اور غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دیتا رہا۔ ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی اور مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اترا ہی تھا کہ نورا کے دروازے پہ نظر پڑی، ایک ہجوم اکٹھا تھا وہاں۔ کیا بات ہے غلام شبیر، لوگ اب کیوں اکٹھے ہیں؟ میاں جی میرے خیال میں پولیس والے عیدی سینٹر والوں کو لے کر آئے ہیں، وہی لوگ بچوں کو لے جائیں گے اب۔ ان غریبوں کی دیکھ بھال کرنے والا جو کوئی نہیں ہے۔ غلام شبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نورا کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں چلے میاں جی؟ غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ نورا کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں، آج سے وہ میرے بچے ہیں، اور ہاں، مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے، آج سے اس کا نام نور مسجد ہوگا۔ شاید اسی طرح سے میرے کیے ہوئے گناہوں کا کچھ بوجھ ہلکا ہو سکے۔ نورا کی مغفرت کی دعا کی اور اس کے بچوں کو لے کر میں اپنے گھر کی طرف چل دیا۔